استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 10 جنوری 2025 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 سے ہی لے کر چلیں گے۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط بنانے کے لیے میں آیت نمبر 178 اور 179 پر مختصر بات کر لیتا ہوں۔ دونوں آیات اصل میں اللہ نے قصاص کے حوالے سے بیان کی ہیں کیونکہ آئین کے اندر یہ چیز بنیاد رکھتی ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، مجرمین کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے تو ظاہر ہے انتشار بھی برپا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے، کسی کے جان اور مال کے ساتھ کھلواڑ کر لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن نے قصاص کا لفظ بیان کیا، اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ قصاص کا مطلب مجرم کے پیچھے پیچھے اس کے جرم کو انجام تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر پوری آیت جو میں نے آیت نمبر 178 بیان کی تھی، اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے کس طریقے سے اس قانون کو نافذ کرنے اور اس کو معاشرے میں کس طرح لے کر چلنا ہے، لوگوں کے جو مختلف طبقات ہوتے ہیں ان طبقات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتا دیا کہ طبقہ کوئی سا بھی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر اگر خود کو سمجھنا شروع کر دے گا تو ظاہر ہے پھر قانون کی دھجیاں اکھیڑ دی جائیں گی، اور جو کمزور طبقہ ہے وہ اور کمزور ہوتا جائے گا، اس کی شنوائی، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ اسی سلسلے کو قرآن نے آیت نمبر 179 کے اندر بھی بیان کیا، کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی وہ محرک ہے جو تمہارے معاشرے کو بلندیوں تک لے کر جائے گا جس کے تم خواہاں ہوں۔ یا اولی الالباب، اور ساتھ میں یا اولی الالباب بھی کہہ دیا، دانشوروں کو مخاطب کر دیا کہ جو قانون دان اور معاشرے کے تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں اور ساتھ میں اپنے بیانات کے اندر بھی یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ یا اولی الالباب کے اندر ہے ہی بنیادی چیز کہ وہ لوگ جو کسی چیز کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہر معاشرے کے اندر ایسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو لوگوں میں زندگی کو اجاگر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی نہ کسی کلام کی وجہ سے، کسی نہ کسی جذبے کی وجہ سے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو قرآن نے انہی کو مخاطب کیا، یا اولی الالباب، اے دانشوروں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، لعلکم تتقون، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے قانون رائج رہ سکتا ہے اور اپنی بقا کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آیت نمبر 180، اس میں اللہ بیان فرماتا ہے کتب علیکم، ایک مرتبہ پھر کتبہ کا لفظ آیا ہے، پہلے آیا ہے 178 میں اور اب آیا ہے 180 کے اندر۔ بنیادی پیغام اس آیت کے اندر ہے کتب علیکم الوصیہ۔ اصل پیغام قرآن کے اندر اس آیت میں یہ والا آیا ہے کہ تمہارے اوپر وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر وصیت کا قانون بنا دیا گیا ہے۔ یہ واضح ہے کتبہ سے، کیونکہ کتبہ کا لفظ ہی قانون بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح کتب علیکم القصاص آیا ہے، بالکل اسی پیٹرن پر کتب علیکم الوصیہ کا لفظ آیا ہے کہ وصیت کا قانون تمہارے اوپر بنا دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے۔ آپ ترجمہ کچھ بھی کر لیجئے، کتب علیکم کے ساتھ یہاں پر جو بھی ورڈ آئے گا وہ کسی نہ کسی چیز کے قانون کی طرف اشارہ کرے گا، وہ وصیت ہو، قصاص ہو یا صیام ہو، جو ابھی ہم اگلی ہی آیات کے اندر دیکھنے والے ہیں۔ تو کتب علیکم الوصیت، تم پر وصیت کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ اب وصیت کا جو بنیادی عربی زبان کے اندر معنی ہے، واو، صاد اور یا سے ماخوذ یہ لفظ وصیت
ویسے تو عام طور پر کسی کو نصیحت کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھی بات کی وصیت کی. وہ سورۃ العصر کے اندر بھی وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کے لفظ آئے ہیں، تو وہاں پر بھی ترجمہ عام طور پر بچے کو یاد کروایا جاتا ہے کہ تمہارے کام کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہو. اور ایک جگہ پہ قرآن نے بیان فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ اللہ نے جس بات کا حکم ابراہیم رسولہ کو کیا، ابراہیم نے وہی حکم آگے پہنچا دیا، آگے بڑھا دیا یعقوب اور اپنے بنی یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھا دیا، آگے پہنچا دیا. یہ بنیادی معنی ہے واو صاد یا کا، کیونکہ وصا جب آتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب کسی چیز کا مل جانا یا ملا دینا. لازم اور متعدی گرامر کے حساب سے، یعنی کہ لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود میں کام کرنا جس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہ پڑے، جیسے بیٹھ جانا. عربی زبان میں ایسے لفظوں کو لازم کہتے ہیں جس میں آبجیکٹ پر کام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. داخل ہو جانا، آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے داخل ہونے کے لیے. دوسرا آتا ہے عربی زبان میں متعدی، یعنی ایسا لفظ، ایسا ورب جس کو کام کرنے کے لیے آبجیکٹ ریکوائرڈ ہو. مثال کے طور پر جب آپ کہیں طعام تو اس کا مطلب ہے کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کے لیے آپ کو لازمی کوئی آبجیکٹ چاہیے. دعا پکارنا، لازمی کوئی آبجیکٹ چاہیے جس کو آپ پکاریں گے. تو ایسے جو لفظ ہوتے ہیں، ایسے ورب ہوتے ہیں، ان کو متعدی کہتے ہیں. عربی زبان کے کچھ مادوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لازم بھی ہیں اور متعدی بھی ہیں، یعنی ان کے اندر کسی کام کا ہونا بھی پایا جاتا ہے اور کسی کے اوپر کام کرنا بھی پایا جاتا ہے. ان میں سے یہ ورڈ وصیت کا آتا ہے. تو وصا کا مطلب عربی زبان کے اندر مل جانا بھی ہوتا ہے اور ملا دینا یعنی بڑھا دینا اور جوڑ دینا بھی ہوتا ہے. وصن نبت کہتے ہیں عربی زبان میں جب پودے ایک دوسرے سے مل جائیں، گتھم گتھا ہو جائیں، جب وصن نبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عبارت استعمال کی جاتی ہے. اردن واسیتن ایسی زمین کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پودے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، گتھم گتھا ہوں. فلاتن واسیہ ایسے بیابان کو کہتے ہیں جو دوسرے بیابان سے متصل ہو، اس کو فلاتن واسیہ کہا جاتا ہے. اسی سے آپ وصا کے بنیادی معنی کو ذہن میں رکھ کر اندازہ لگا لیجئے کہ وتواصوا بالحق کا کیا گہرا پیغام تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر مل جاؤ، جڑ جاؤ. ہم نے اس کو تلقین کے ساتھ خاص کر کے اس کے مفہوم کو بہت چھوٹا کر دیا. اور جو میں نے آیت پڑھی وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وہاں پر بھی یہ تھا کہ جو نصیحت، جو چیز اللہ نے ان کو دی اس کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ دوسری جنریشن کے اندر، دوسری نسلوں کے اندر وہ جاری و ساری ہو جائے. اسی کو وصیت کہتے ہیں. یعنی جو خیر آپ کے پاس ہے، اس پہ لکھا ہوا نا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر وہ کوئی خیر چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر وہ کوئی خیر کی چیز، اس میں مال بھی ہوگا، اس میں آپ کا گھر بھی ہوگا، اس میں کوئی اچھی چیز، اچھا علم بھی ہوگا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جانے کے بعد اس کا عہدہ ہو. عہدے کی بھی تو وصیت ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد یہ ہے وہ جو اس کا اہل ہے، جس کو بادشاہت کے عہدے پر یا وزارت کے عہدے پر قائم رکھا جائے گا، یہ عہدہ اس کو دیا جائے گا، اس کو اس عہدے سے سرفراز کیا جائے گا. اس کی بھی تو وصیت ہی ہوتی ہے. یعنی جو چیز آپ کو حاصل تھی آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا، اس لیے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی بھی ایک کے پاس موت آ جائے، اور اگر ان طرح کا خیرہ، اگر تم کوئی خیر چھوڑ کے جاؤ گے تو خیر کی تمہیں کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنی ہے. یہ تمہیں حاصل ہوا تھا، یہ خیر تمہارے پاس موجود تھی، یہ تم نے اپنے بلبوتے پر اس کو حاصل کر لیا تھا. اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کو لوگوں کی طرف آگے دیتے ہوئے چلے جاؤ. اور یہ وصیت کے ساتھ لکھا ہے للوالدین والاقربین بالمعروف. یہ والد کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، ایک بات تو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں
کہ عربی زبان میں واو لام دال ولد والد والدہ یہ صرف پیدا کرنے والے کے لیے نہیں آتا، بلکہ نشوونما دینے والے کے لیے، کسی چیز کو سامنے لانے کے لیے، یعنی موجد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میں بتا دوں، اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا۔ عام طور پر ہم کہتے نہیں فادر آف کیمسٹری، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ باپ پہ پیدا کیا اس نے، مطلب لوگوں کے سامنے کسی چیز کو لے کے آ جانا، یہ بھی والد کے لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ تو والدین کا جہاں جہاں لفظ آ رہا ہے، سیاق و سباق اس کے معنی کو متعین کر دے گا۔ ساتھ میں اقربین کا لفظ آیا ہے، اقرب قریب سے ہے، جو زیادہ قریب ہوں ان کے لیے وصیت ہے بالمعروف، معروف طریقے سے، اس طریقے سے جو معاشرے میں رائج ہے۔ وہ معاشرے میں رائج جیسے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں اگر سننے کی بنیاد پر رائج تھی تو سننے کی بنیاد پر وہ سامنے رکھ دے۔ آج کے زمانے میں اگر لکھنے کی بنیاد پر قانون بنتا ہے اور صحیح مانی جاتی ہے تو لکھنے کی بنیاد پر اس کو معروف سمجھا جائے گا کہ یہ معروف طریقے سے اس نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ حقاً علی المتقین، جو قانون کے نگہداشت کرنے والے ہیں ان پر تو یہ چیز حق ہے۔ اور عام طور پر حقاً کے ساتھ جب اعلیٰ کا لفظ آتا ہے تو حقوق کے بارے میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ حقاً اعلیٰ یعنی اس کے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کی جو متقین ہیں، یعنی کہ جو وصیت کر کے جائے گا قرآن اس کو متقین کی فہرست میں شمار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تقویٰ کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر وصیت کرنے والا ہے اس کو متقی سمجھ لینا یا گمان کر لینا، یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ متقی تو اس کو گمان کیا جاتا ہے جو مذہبی لبادے کے اندر مذہبی رسومات کی ادائیگی کرے گا، جب وہ متقی کہلائے گا۔ چاہے وہ لاکھ اس آیت پہ عمل کر کے وصیت کر کے جائے، اس کو کبھی متقین گمان نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے متقی بننے کے اور متقی کے مقام پر سرفراز ہونے کے جو پیمانے بتائے ہیں، اوپر سے دیکھنا ہوا شروع کیجئے۔ حقاً علی المتقین یہاں پر بھی آیا ہے، اور ابھی سیام والے معاملے کے اندر بھی تتقون کا لفظ آئے گا۔ اور لعلکم تتقون میں آیت نمبر 179 کے اندر بھی بیان کر چکا ہوں۔ پتہ نہیں متقی اور تقویٰ کے وہ کون سے پیمانے ہیں جو ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں۔ فلاں صاحب تو بڑے متقی ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار صاحب ہیں۔ ان متقی و پرہیزگار صاحب کا میرے گھر پر آ جانا بھی بڑا برکت ہے۔ اگر وہ میرے گھر پر آ جائیں گے تو بڑی ہی جو ہے وہ نحوستیں میرے گھر سے دور ہو جائیں گی اور شگون ہی شگون آنا شروع ہو جائیں گے، بس شگونیاں ختم ہو جائیں گی جتنے میرے ذہن میں توہمات تھے۔ تو ہمارے یہاں متقی و پرہیزگار کی فہرست پر اتنی ہی ہے۔ چند رسومات کی ادائیگی سے میں کسی کو متقی گمان کرنا شروع کر دیتا ہوں، جب کچھ نہیں ہوتا تو اس کے لبادے سے، اس کی حیثیت سے میں متقی گمان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ حالانکہ یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ جرائم بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن تقویٰ میرے ذہن سے ختم نہیں ہو پاتا ان کے بارے میں۔ چہرے کے بالوں سے میں کسی کے تقویٰ کو ناپنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فلاں کے چہرے پر بال کتنے ہیں۔ سر کے بالوں سے میں کسی بھی کردار کو بد گمان کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ اس نے اپنے بال کتنے کھولے ہوئے ہیں۔ بتائیے، جسم پر اگنے والے بال ہمارے ہاں تقویٰ کا معیار بن چکے ہیں، اور قرآن تقویٰ کے معیار، تقویٰ کو اختیار کرنے کے کیا کیا پیمانے بیان کر رہا ہے۔ میں بس اسی کے اندر ہوں کہ فلاں عورت نے اپنے بال کھول لیے ہیں، تو اب اس کے بال کھول لینا جو جسم کا حصہ تھا، یہ اس کے کردار کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہا ہے۔ فلاں کے چہرے پر داڑھی کے بال کتنے ہیں، جو اگنے والے بال، چہرے کے اگنے والے بال کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے، یا اللہ کے قریب ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو فلاں کے چہرے پہ بال دیکھ کر میں نے اس کے بارے میں تقویٰ کا ایک وہم اپنے ذہن میں پیدا کر رکھا ہے۔ قرآن نے جو تقویٰ کے معیار بیان کیے ہیں، یہ وہ بیان ہیں، یہ وہ معیار ہیں جن سے معاشروں میں سدھار آتا ہے۔ یہ ایک فردی حیثیت نہیں ہے، یہ اجتماعی حیثیت ہے۔ لعلکم تتقون پہلے بھی قصاص کے ساتھ آیا، اس میں کس فرد کی بات ہو رہی ہے آپ بتائیے؟ کون ایسا ہے جو قصاص کے معاملے کے اندر ہر فرد کو شامل کر سکتا ہے؟ قرآن وہاں پر لعلکم تتقون کہہ رہا ہے۔
اور جب وصیت کی بات آتی ہے تو قرآن نے وصیت کرنے والوں کو قانون کی نگہداشت کرنے والا قرار دیا کہ حقاً علی المتقین، جو بھی وصیت کرے گا، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، وہ متقی ہوگا، کیونکہ اس نے قانون کی نگہداشت کی، اس نے معاشرے میں انتشار کو برپا ہونے سے روکا، اپنا عمل اس نے معاشرے کے اندر شامل کیا۔ یہ ہیں تقوی کے معیار۔ یہ انفرادی حیثیت کے ہی نہیں ہیں، یہ اجتماعی حیثیت کے ہیں۔ میں نے جب تقوی وصیت کی جب آیت پڑھی ہے یہ والی، تو وصیت کی آیت کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ وصیت صرف مال کے لیے نہیں، والد والدین صرف پیدا کرنے والے نہیں، بلکہ وہ معاشرے کے لوگ بھی ہیں، وہ حکومتیں بھی ہیں کہ جو لوگوں کی نشو و نما کرتی ہیں۔ اقربین رشتہ دار ہی نہیں، بلکہ اقربین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کسی مقام سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو اقربین صرف کیا آتا ہے کہ وہ رشتہ دار، یا میرا کوئی جاننے والا، یا کوئی میرا گہرا ہمراز جس کو میں اقرب گمان کر رہا ہوں۔ اقرب کے معنی کو آپ اتنا چھوٹا کر کیسے سکتے ہیں؟ قریب کا لفظ تو اتنا وسیع المعنی لفظ ہے۔ قرابت داری، قربت، یہ تو آپ کے صرف کسی کے ساتھ ہونے کے علاوہ کسی مقام کے ساتھ قریب ہونا بھی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اپنی منزل سے کتنا قریب ہو چکا ہے، تو منزل کیا اس کا کوئی وجود رکھتی ہے؟ بلکہ منزل تو اس کے ذہن میں وہ مقصد، وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو میں اس کے لیے قربت کا استعمال کرتا جا رہا ہوں۔ اسی کا سپرلیٹو ڈگری، کمپیریٹو ڈگری جو ہے وہ اقرب ہے، سب سے زیادہ قریب۔ یعنی وصیت کا جو حقدار ہوگا، جس کو وصیت کی جائے گی ایسے عہدے کی جو عہدہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس عہدے کے اہل کون کون افراد ہیں، ان میں سے جانچ کی جائے گی کہ ان میں سب سے اقرب کون ہے، اس کو عہدے سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو بادشاہ ہی بنے گا، اور خلیفہ کا بیٹا ہے تو وہ خلیفہ ہی قرار پائے گا۔ یہ اصول نہیں ہے۔ اصول ہے اہلیت کی بنیاد پر۔ اقربین کو ذرا آپ وسیع معنی کے اعتبار سے، واسٹ میننگ کے اعتبار سے ذرا اس پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا قانون ہے۔ اور والدین میں اگر تثنیہ کا صیغہ آپ کو الجھن میں ڈال رہا ہے، اشکال پیدا کر رہا ہے کہ بھئی یہاں تو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، تو تثنیہ میں تو ماں اور باپ ہی آتے ہیں، تو یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آدم رسول اللہ کے قصے کے اندر بھی وہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہی آیا تھا، ایک مقام پہ بلکہ کئی مقامات کے اوپر۔ وہاں بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ تثنیہ کا صیغہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدم اور حوا ہی تھے، بلکہ تثنیہ یعنی ڈول کا صیغہ آنے کا مطلب آدم اور ان کے ساتھ رہنے والی ان کی جماعت، اس کے ساتھ بھی تثنیہ کا صیغہ ہی آئے گا، اور کیا آئے گا۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لی اس آیت سے کہ اللہ نے جس طرح کتب علیکم القصاص اور کتب علیکم الصیام کی بات کی ہے، اور دیگر مقامات پر بھی کتب علیکم کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پر تو کتب علیکم الوصیت کے ساتھ حقاً علی المتقین بھی آیا ہے۔ اتنے محکم انداز میں جب قرآن حکم بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر کسی بھی قسم کی تبدیلی میں بیان کر رہا ہوں تو میں پھر ان آیات کا کیا کروں گا جو اوپر گزری ہیں، جس میں کتب علیکم آئے، وہاں تو میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ کتب علیکم الصیام کے بارے میں نے کیا تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے کبھی بھی؟ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وصیت کے بارے میں ایک بڑا ہی انتشار برپا ہوا ہے، اور انتشار برپا کیا ہوا کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک روایت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ بخاری کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ لا وصیت للوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اس آیت میں، اس روایت میں لکھا ہوا ہے کوئی وصیت نہیں، اس آیت میں لکھا ہوا ہے کتب علیکم الوصیہ، تم پر وصیت کا قانون بنایا گیا ہے۔
اور بلکہ باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ وصیت کرنا یہ حقاً علی المتقین ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پھر اس میں وہ ناسخ و منسوخ جس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس کی بحث چھڑ جاتی ہے۔ آ جاتے ہیں کچھ لوگ کہنے کے لیے بھائی یہ تو منسوخ ہو چکی ہے۔ اچھا، جرت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس روایت سے اس کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے، ورنہ دوسرے تو ایسے ہیں کم سے کم وہ لحاظ خاطر کرتے ہوئے کم سے کم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کسی آیت سے کسی آیت کو منسوخ کریں۔ یہ تو روایت سے آیات کو منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں روایت کا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت سے آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ کیا اللہ کے رسول سے یہ بات صادر ہو سکتی ہے؟ کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے زبان سے یہ آیت صادر ہوئی تھی کتب علیکم الوصیہ، اور جس میں انہوں نے ہی بیان کیا حقاً علی المتقین، وہ اپنے ہی بیان کردہ کے خلاف ایک دوسرا بیان بھی صادر فرمائیں گے؟ کیا یہ ان کی ذات سے ممکن ہے؟ اگر وہ اس طرح سے ان کی ذات سے یہ بات ممکن ہو جاتی تو سب سے بڑا اعتراض ہی یہ بنتا کہ ایک طرف تو آپ قرآن کی آیت کو جس کو آپ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں پیش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف آپ دوسری بات بھی بیان کر رہے ہیں، تو اب صحیح بات کس کو سمجھا جائے؟ اگر وہ بات جو آپ نے کہا کہ منسوخ ہے وہ منسوخ ہی ہونی تھی، اچھا اس روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے لا وصیۃ للوارث کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز ہیں جو مفسر ہیں، تفسیر کے میدان میں کود جاتے ہیں، اور تفسیر کے میدان کا تو میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ تفسیر کے میدان کا حال کیا ہے۔ تفسیر کیا بلکہ تاریخ کا بھی حال دیکھ لیجئے، روایات کا بھی حال دیکھ لیجئے۔ ایک ہی روایت کو 10 کتابوں میں نقل کر دینا کون سا عقل مندی کا کام ہے بھائی؟ ایک ہی روایت 10 کتابوں میں بیان کر دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور ایسی ایسی روایت موجود ہیں کہ 10 کتابوں کے اندر وہ روایت 20 اسناد سے موجود ہیں، اور 20 کی 20 اسناد کے اوپر لوگ بیٹھ کے کلام کرتے ہیں کہ ساری کے ساری ضعیف ہیں۔ اگر ایک بات کے اندر اتنا ہی دم تھا، وہ اپنی حقیقت کی بنیاد پر اتنی ہی واضح اور مستحکم تھی، تو اس کے لیے مزید سہاروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک سہارا کافی تھا۔ آپ ایک سہارے سے روایت بیان کرتے سند کے ذریعے وہ بات ثابت ہو جاتی۔ لکیر کے فقیر بن کر وہ ایک روایت بیان کر دی، اسی کے پیچھے لگ کر وہ کئی لوگ اس روایت کی اسناد بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے بتایا۔ تاریخ میں بھی یہ حل کیا ہوا ہے۔ ایک تاریخ کی کتاب کسی نے لکھ دی ہوگی بیچارے نے کسی زمانے کے اندر، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہر تاریخ دان، یعنی کہ اگر آپ 1400 سال کی ہسٹری کہتے ہیں تو 1400 سال میں کم سے کم 1400 تاریخ کی کتابیں اگر لکھی گئی ہیں، سب میں اس زمانے کی ایک ہی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور ہر بندے کو مورخ ہی گمان کیا جا رہا ہے یہ مورخ ہے۔ بھائی اب وہ مورخ کیوں بن رہا ہے جو دوسرے کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے؟ یعنی میں اگر یہاں بیٹھ کر تاریخ کی کسی واقعے کی خبر دینا شروع کر دوں تو کیا مجھے مورخ کہنا شروع کر دیں گے کوئی کہ بھئی یہ تو مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں؟ اور یہی حال تفسیر کے اندر ہوا، جو تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ تفسیر کے اندر جس نے کچھ بیان کر دیا اس کو دانتوں سے پکڑنے والے کو بہترین مفسر گمان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ وہ جس کو اسلاف نے تفسیر بیان کی اسی کو لے کر چلے، وہ تفسیر سب سے بہترین گردانی جائے گی۔ ان تفاسیر کی کتابوں کے اندر جا کے پڑھیں جس میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس روایت کی وجہ سے منسوخ ہے، اللہ نے وصیت کا حق لے لیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے پھر یہ آیت اس مقام پہ کر کیا رہی ہے؟ اور کیا اللہ نے کہیں یہ بتایا ہے کہ فلاں آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، یا کسی حدیث نے بتایا ہے کہ یہ فلاں آیت میری اس حدیث کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے؟ قرآن نے تو واضح دو ٹوک فیصلہ کیا تھا، لا مبدل لکلماتہ، اس کی کلمات میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ قانون ہی کیا کہ جو پہلے ایک بنایا گیا اور اس کے بعد چینج کر دیا گیا، اور وہ قانون دان اپنے آپ کو سب سے بڑا قانون دان بھی قرار دے، تو آپ تو اس کے اس
صلاحیت پر ہی شک اور تردد میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ قانون دان کیسا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قانون کے نتیجے کیا آنے ہیں. اپنے جسم کے ایک ایک حصے کا ذرا جائزہ لے لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا جو یہ بات بیان کر رہا ہے وہ کیسا زبردست پلینر ہے، قانون دان ہے. ایک ایک چیز کو اتنے زبردست اور اتنے ٹھیک ٹھاک اندازے کے مطابق جسم میں متعین کیا ہے کہ جو استعمال کرنے والا ہے، چاہے وہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کا جو بھی اعضاء ہیں، اس کو آنے والے معاملات میں مشکل نہ ہو. اتنے بہترین ٹھیک ٹھیک پیمانے کے حساب سے اس نے جسم کے اعضاء کو تیار کیا. میں تو ایک انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیسا کیسا ہے دیکھنے کے قابل. تو ہم کیا اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے قانون بنائے، پھر قانون بنانے کے بعد وہ کہے نہیں یہ قانون بدل چکا ہے، اس قانون کی جگہ اب یہ والا قانون ہے جس کو رائج کیا جائے گا، لیکن جو قانون میں نے لکھ دیا تھا وہ بھی وہاں موجود رہے گا. دیکھیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سن لیجئے. نسخ، ناسخ، منسوخ نون سین خا سے ہے. نون سین خا کا بنیادی معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے کو اس کا قائم مقام بنا دینا. جب تک یہ نہیں ہوتا نسخ کا لفظ صادر نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں ناسخین کتاب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب لکھنے والے، یعنی انہوں نے کتاب کی خالی جگہ کو پر کر دیا. اب وہ اس مقام پہ نہیں رہی کتاب کہ وہ خالی تھی، اس وقت نسخ الکتاب یہ عبارت استعمال کی جاتی ہے. نسخت الشمس الظل جب کہتے ہیں جب سورج سائے کی جگہ پر قائم مقام بن کر آ جاتا ہے، جب ناسخ کہتے ہیں اس کو سائے کا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کتب علیکم کے اندر تم پر وصیت کو فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، قانون بنا دیا گیا، اور ساتھ میں حقا علی المتقین کا بھی اللہ نے یہاں پر ایک تاکید بیان کر دی کہ تم متقیوں پر یہ ذمہ داری فرض کر دی گئی ہے، لاگو کر دی گئی ہے، تمہارے حقوق میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت کا یہاں پر ہونا نسخ کی تعریف پر پورا کیسے اتر سکتا ہے اگر یہ منسوخ ہے؟ یہ منسوخ اس وقت کہلائی جا سکتی تھی جبکہ اس مقام پہ یہ والی آیت ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسری آیت جس سے اس کو منسوخ کیا گیا، یا آیت کے بجائے میں کہوں کہ وہ حدیث جس کو آپ لا وصیت للوارث اس کا ناسخ کہتے ہیں، اس کو اس مقام پہ رکھ دینا چاہیے تھا. لیکن آپ کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اسے وحی قرار دیں، اللہ کا کلام قرار دیں، آپ اسے وحی خفی بیان کریں، یا کچھ بھی نام دے کر آپ اس کو لوگوں کے ذہن میں رائج کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لیں، آپ کبھی بھی اس کو قرآن کے مرتبے پر لا کر بیان کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کے اندر قرآن کی آیات کے درمیان میں کسی حدیث کو شامل کر دیں، بولے یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. چلیں حدیث نبوی کو چھوڑ دیجئے، حدیث قدسی جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا ہی کلام ہے، لفظ بھی اللہ کے ہیں، بیان بھی اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول ناقل ہیں جیسے کہ قرآن کے ناقل ہیں. آپ اسی کو درمیان میں لا کر لکھ کے دکھائیں، قرآن کی کسی آیت کے درمیان میں لکھ کے دکھائیے حدیث کو. اگر وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی مقام پر فائز ہیں، دونوں قول، ایک آپ حدیث وحی خفی و وحی جلی دونوں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے کبھی بھی. تو پھر اس کے مقابلے میں اس کو وہ درجہ دینا کہ ناسخ قرار دے دینا اس آیت کا، یہ تو حد سے تجاوز کرنا ہے. تو میں پہلے بھی ناسخ منسوخ کی بحث پر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ نہ تو قرآن کے اندر کہیں یہ لکھا کہ اللہ نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا اور یہ والی آیت ناسخ ہے، نہ کسی حدیث کے اندر یہ بات لکھی کہ حدیث میں آیا ہو کہ یہ والی آیت، یہ والی حدیث، یہ والا قول فلاں آیت کی ناسخ ہے. اب یہ ذمہ داری بیچارے ہمارے مفسرین اور مترجمین، فقہائے عظام، علماء کبار، ان کے کاندھوں پر پڑنی تھی. ان کے کاندھوں نے یہ بوجھ اٹھایا، امت کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا. ایسے بیان کرتے نا ہمارے لوگ،
مشائخ اعظام نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد بڑی جستجو کی، تگ و دو کی، جب جا کر انہوں نے حل نکالا کہ بھائی یہ آیت تو ہماری سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں اور دوسری آیت میں جو اسی موضوع کی تھی، اس میں تو اتنا شدید اختلاف ہے کہ اس اختلاف کو دور کرنا اب ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارے پاس تو طریقہ یہی ہے کہ بھائی اس والی آیت کو ناسخ کر دو، اس والی آیت کو منسوخ کر دو، دونوں کے درمیان میں توافق بن جائے گا، دونوں کے درمیان میں تطبیق ہو جائے گی، دونوں قرآن کے اندر بھی رہیں گی، میرے ذمہ داری پوری ہو جائے گی، جو ذمہ داری میرے کندھوں پر خود بخود لوگوں نے ڈال دی ہے، گمان کرنا شروع کر دیا بھائی ان کے اوپر بڑی ذمہ داری تھی، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، تو وارث بننا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بھائی کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو مارکیٹ میں دینا ہی پڑے گا، ورنہ لوگوں کی نظر میں مقام کیسے حاصل ہوگا۔ تو وہ بیٹھے، انہوں نے بیٹھنے کے بعد اس کے اوپر بھئی یہ کسی نے کہا کہ 500 آیات چلو منسوخ کر دو، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی آیات، تو چلو ایسا کرتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں بھائی 10 آیات ہیں، کسی نے کہا نہیں بھائی کیا کر رہے ہو، 10 آیات بھی نہیں، جواب کون دے گا ان آیات کا جب لوگ سوال کریں گے، 5 آیات منسوخ قرار دے دی ہیں۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کی ذمہ داری تو ہمارے بیچارے علماء کے اوپر ہے، جن کے پاس نہ وحی کا کوئی نزول ہو رہا ہے، جن کے اوپر نہ تو کسی کتاب میں نہ کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہوں گے وہ مشائخ اعظام جو بیٹھ کر ناسخ و منسوخ کے فیصلے کریں گے۔ یہ جو بات کہیں گے نا آپ اس کی بات تو منوان مانیں گے تو آپ بالکل صحیح اور راہ راست پر گمان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کی بات کو رد کر دیا تو آپ گمراہ گردانے جائیں گے، نہ تو ایسی کوئی آیات میں نے پڑھی ہے نہ ایسی کوئی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ تو یہاں لگے پڑے ہیں، تو میدان سجا ہوا ہے ناسخ و منسوخ کا، تو اٹھائیں ذرا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں بھری پڑی ہیں ناسخ و منسوخ فی القرآن، قرآن میں ناسخ و منسوخ بحثیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر، بھئی حدیث منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا، اس روایت میں لکھا تھا، پتہ نہیں کون سے ان کو عالم کہا جاتا ہے، نام بھی بھول گیا ہوں میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی حدیث جو ہے نا وہ قرآن پر قاضی ہے، قرآن حدیث پر قاضی نہیں ہے۔ قاضی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، قرآن حدیث کا فیصلہ نہیں کر سکتا، حدیث قرآن کا فیصلہ کرے گی کہ کون سی منسوخ ہے کون سی ناسخ ہے۔ یہ بھی کسی کا قول ہی ہے، کسی مشائخ اعظام کا قول ہوگا، اٹھا کر پیش کر دیا انہوں نے، ان کا کیا لینا دینا اس سے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، آپ احکمت کے لفظ کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیں۔ احکمت کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی چیز کو جو اپنے مقام پر غیر متزلزل ہو، جس کا ہل جانا بھی ناممکن ہو، ہلانا تو بہت دور کی بات ہے، متزلزل میں کہہ رہا ہوں، جس کا ہل جانا بھی بہت دور کی بات ہے، ہلا دینا تو بہت ہی بعید سمجھا جاتا ہے، اس چیز کو عربی زبان میں محکم کہتے ہیں۔ جب کہہ رہا کتاب احکمت، وہاں بھی کتاب آیا ہے یہاں بھی کتب آیا ہے، کتاب کو تو ہلانا ممکن ہی نہیں تھا، اس کا ہل جانا بھی یہ بعید ہے، احکمت آیاتہ۔ اور یہاں ہمارے کچھ دانشور بیٹھتے ہیں اور قرآن کی آیات میں چھانٹی کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ والی آیت ناسخ ہے، یہ والی آیت منسوخ ہے، اور اپنے فعل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جن کو ہم ناسخ و منسوخ کہہ رہے ہیں، ان دو آیات کے درمیان شدید اختلاف ہونے کی وجہ سے نوبت ناسخ و منسوخ تک پہنچی ہے۔ ظاہر ہے اگر ان کو اختلاف نظر ہی نہیں آتا تو ناسخ منسوخ کی بحث کرنے کا مقصد ہی کیا تھا، یہ فن ختم ہو جاتا، دکانیں بند ہو جاتی ناسخ منسوخ کی، وہ کتابیں بکنا ہی بند ہو جاتی اگر ان دونوں میں اختلاف کو شو نہیں کیا جاتا۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، وہ قانون ہی کیا کہ جو اس کو اللہ کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور تمہیں اس میں کثیر اختلاف بھی نظر آ جائے، وہ قانون الہی ہو ہی نہیں سکتا جو ایک دوسرے کی نقیض بن جائے۔ تو یا تو آپ ان آیات کو اللہ کی آیات تسلیم کر لیجئے، یا پھر اس میں موجود اختلاف کو لوگوں میں ثابت کر دیجئے۔ دو چیزیں ایک وقت میں آپ لے کر نہیں چل سکتے، بڑی بھاری ذمہ داری ہو جائے گی آپ کے اوپر۔
تو نہ تو ناسخ و منسوخ کی کوئی اصل ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ وہ جو قرآن کی اگر آیات ذہن میں آ بھی رہی ہوگی نا، یا آپ کسی سے جا کے پوچھیں گے بھائی فلاں حافظ صاحب نے تو یہ ناسخ و منسوخ پر بڑا سیر حاصل بیان کیا اور کہا کہ ناسخ منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ معاملہ ہمارا یہی ہوتا ہے، ہم اگر کوئی بات سنتے ہیں تو اطمینان نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں کتنا ہی بات ٹھوس نظر آ رہی ہو، حقیقت پر مبنی نظر آ رہی ہو، جب تک میں اپنے عالم سے نہیں پوچھوں گا نا، جب تک مجھے یقین نہیں آئے گا فلاں بندہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، جبکہ اس عالم کی گارنٹی فقط اتنی ہے کہ مجھے وہ پسند ہے، مجھے اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہی گارنٹی، اس کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں ان عالم صاحب کی۔ تو آپ جا کے اگر پوچھیں گے کہ حافظ صاحب نے یہ سیر حاصل بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کا کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا، تو فوراً سے وہاں سے اٹھا کر قرآن کی ہی آیت پیش کر دی جاتی ہے ناسخ و منسوخ پر۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کی ہی آیت سے ناسخ منسوخ ثابت کریں اور قرآن میں ہی پیش کر دیں کہ یہ آیت موجود بھی ہے اور منسوخ بھی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس آیت کو صحیح نہ تو سمجھا نہ تو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سورۃ البقرہ میں وہ آیات گزر چکی ہیں، تھوڑا سا میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، یہ آیت کے الفاظ ہیں، ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آیت کا لفظ آیا ہے، آیات کا لفظ نہیں آیا، پہلی بات۔ اور من آیتن کامن ناؤن آیا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی بھی آیت سے جو وہ منسوخ کر دیتا ہے، اس کے قائم مقام دوسری چیز لا کر کھڑی کر دیتا ہے، او ننسیہا یا اس کو باقی رکھتا ہے، نأتی بخیر منہا تو یا تو اس سے بہتر کوئی مثال لے آتا ہے، کوئی چیز لے آتا ہے، او مثلیہا یا جس کو باقی رکھا تھا اسی کو رائج رکھتا ہے۔ اس پہ کہیں لکھا ہے کہ آیات قرآنی کی بات ہو رہی ہے جو پیش کر دی جائے ناسخ و منسوخ کے فیصلے کے لیے قاضی بنا کر۔ اگر آپ کو اتنا ہی مضبوط دلیل کا گمان تھا اس آیت کی بنیاد پر اس ناسخ و منسوخ کی بحث کے معاملے میں، تو پھر یہ دلیل بھی اتنی ہی واضح اور روشن ہونی چاہیے تھی کہ اس کے اندر آیات قرآنی لکھا ہوتا، ورنہ اگر صرف آیت کا لفظ لکھا ہے تو آیت تو قرآن نے پتہ نہیں کتنے مقام پر کتنی چیزوں کو اپنی آیات بیان کیا ہے کہ یہ میری آیات ہیں۔ اور آیت کا معنی تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آیت تو وہ محسوس ذرائع ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے غیر محسوس حقیقت سے روشناس ہوا جا سکے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو دنیا میں، کائنات میں، جسم میں، مخلوقات میں ہر چیز اللہ کی آیت ہے، لیکن ہر آیت آیت قرآنی تھوڑی ہے۔ قانون جو اللہ نے اس آیت قرآن میں بیان کر دی یہ ایک الگ آیت ہے، تو اس کو اٹھا کے سیاق و سباق کو آپ چیک کیجئے، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ وہ میں نے پہلے تفصیل سے بیان بھی کیا ہے اس بارے میں، وہ ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی اگر دیکھ لیں گے، منسوخ کا حکم کے نام سے سرچ کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو حقاً علی المتقین پر بات ہو رہی تھی کہ دو تاکیدیں موجود ہیں، کتب علیکم تم پر قانون بنایا گیا، اور دوسری بات حقاً علی المتقین، اس کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، آپ خود سوچئے۔ اس کے بعد قرآن آیت نمبر 181 میں بیان فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے اس کو بدل دیا جبکہ جو کچھ اس نے سنا تھا، ما سمعہ جو اس نے اس کو سنا، سننے کے بعد اس نے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی، کس چیز کو؟ وصیت کو۔ تو انما صرف اور صرف اسمہ اس کا اسم علی الذین یبدلونہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں تو بادشاہوں کے عہدے، وزارتوں کے عہدے، پارٹیوں کے عہدے جب اپنے ہی خاندان میں بانٹنے کی
صحیح کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایسے ہی کرتے ہیں کہ وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اس کا بار، اس کا بوجھ ان پر ہی ہے کہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی صفت میں سے تو سمیع علیم تھا۔ جو اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا کام یہ ہے کہ پہلے تو سمیع والی صفت کو پیدا کرے اپنے اندر کہ خوب سنے بات کو، اور اس کے بعد آیا ہے علیم، تو اس کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے انسان کی کہ اپنے اندر علم کی بصیرت پیدا کرے کہ مجھے کس طریقے سے بات کو آگے پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ بیان کرتا ہے فمن خوف من موسن، موسن عربی زبان میں کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو۔ بس جس کو خوف ہے وصیت کرنے والے کی طرف سے، کس چیز کا خوف ہے؟ جنفن او اسمن۔ جنف، تجانف عربی زبان کے لفظ کے اندر کسی ایک جگہ راغب ہو جانا، جانبدار بن جانا، کسی کا کسی طرف جھکاؤ ہو جانا، اس کے لیے عربی زبان میں جنفن کا لفظ آتا ہے۔ اور اسم تو ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، اور پیچھے رہ جانے سے ایک بوجھ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے بوجھ کے لیے، وزن کے لیے، پھر مذہب کے اندر آ گیا تو اس کے معنی تبدیل کر کے گناہ کر دیا گیا اس کا معنی۔ تو قرآن کہتا ہے فمن خوف من موسن، پس جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف ہو گیا، کس چیز کا؟ جنفن کا یا اثمن کا۔ یعنی اگر اس کو یہ خوف ہوا کہ یہ وصیت کرنے والا کسی طرف جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا جھکاؤ کسی طرف ہو رہا ہے جس سے کسی کے حق میں کمی ہو سکتی ہے، او اثمن، یا پیچھے رہ جانے کا، پیچھے کر دینے کا، یعنی کسی کو اس کے مقام سے پیچھے کر دینے کا اس کا ارادہ یا اس کی مشیت ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان میں جن کو وصیت کی جا رہی ہے اصلاح کا پہلو اپنائے، اصلاح کر دے، درستگی کر دے۔ فلا اسم علیہ، تو ایسے شخص کے اوپر اس وصیت میں کوئی اسم نہیں ہے۔ اس وصیت کے معاملے میں وصیت تبدیل کرنے کی بات نہیں ہو رہی، آپ دوبارہ سے اس کو ملاحظہ کر لیجئے، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تبدیل کر دے، یہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا کہ فبدلہ، بدلہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اس وصیت کو ہی تبدیل کر دے۔ آپ اپنی معلومات کو درست رکھیے گا، یہاں پر فقط اتنا آ رہا ہے کہ اگر وصیت کرنے کے والے کی طرف سے، یعنی قرآن اتنا حقدار بنا رہا ہے وصیت کا۔ ہمارے ہاں تو وصیت کا قانون نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ نے وصیت کر تو دی سورۃ النساء میں، تمہیں کیا ضرورت پڑی وصیت کرنے کی؟ ذرا آیات کو کھول کے دیکھ لیں سورۃ النساء کے اندر بھی، وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا، یہ جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں یہ اس وصیت کے بعد ہیں جو وصیت کرنے والا وصیت کرتا ہے، اس کے بعد اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، جب کور کرنے کے لیے چیزیں یہاں سے اخذ کر لی جائیں، تو ہمارے قانون میں تو وصیت کرنے کا حق ہی چھین لیا گیا ہے مکمل طریقے سے۔ قرآن تو مکمل اس کو حقدار بنا رہا ہے وصیت دینے کا، یہاں تک بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جنفن اور اسمن والا معاملہ اس کی طرف سے نظر آ رہا ہو، اس کی طرف سے کوئی غیر جانبداری، کسی کی طرف میلان یا کسی کو پیچھے کرنا اس کی مشیت ہو، اس وقت بھی اس کو سننے والے کا کام تبدیل کرنا نہیں ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان میں، ان سب کے درمیان میں اصلاح کرے، درستگی کر دے، تو اس پر کوئی اسم نہیں ہوگا، کوئی بوجھ، کوئی وزن معاشرے کا پیچھے رہ جانا نہیں ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس آیت کا تعلق بھی آپ کے کسی فرد کی طرف نہیں بلکہ فمن خوف من موسن اور فاصلہ بینہم کا تعلق ریاست کے اداروں کی طرف ہے، اس کا اشارہ وہیں جا رہا ہے، وہی صحیح کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر بھی خاندان کے بڑے بیٹھتے تھے، جرگہ بنتا تھا، قبائلوں کے سردار بیٹھ کے کسی چیز کا فیصلہ کیا کرتے تھے، وہ نظام متشکل ہو گیا،
اور آج ریاست کے ادارے بن گئے ہیں، چیز وہی ہے، نام الگ ہو گئے ہیں، طریقہ کار وہی ہے، اس کی اصطلاحات بس تبدیل کر دی گئی ہیں، پیمانے بڑھا دیے گئے ہیں۔ اور آگے اللہ نے پھر اپنی صفت خاصہ کو بیان فرمایا جس کو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میں پہلے اس کو ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ آیات کے آخر میں جو اللہ کی صفات آتی ہیں وہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ کوئی اپنی تعریف کروانا نہیں چاہتا۔ یہ تو ہمارے یہاں مذہب میں ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی ہاتھ جوڑو اور اس کو منتیں ترلے کرو، اس کو مناؤ، وہ ناراض ہو گیا۔ وہ ناراض کیوں ہوگا آپ کے عمل سے؟ جب وہ صمد ہے تو ناراضگی کا بنتی ہی کیا ہے تک؟ وہ تو کہتا ہے کہ وہ غنی ہے، وہ الغنی، غنی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ آپ کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے کہ آپ اس کی منتیں کریں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں؟ روایات میں تو یہاں تک ظالموں نے بیان کیا ہوا ہے کہ شرک جو ہے اللہ کی اظہار ہے، اللہ کی غیرت پر حملہ ہے۔ یہاں تک میں نے لوگوں کے اقوال بھی سنے ہیں اور روایات کی روشنی میں بیانات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ اللہ کی اظہار ہے، یا پتہ نہیں کیا الفاظ ہیں۔ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس چادر، کوئی اس کی چادر اتارتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے، جیسے کہ اس کو فرق پڑ رہا ہے میرے شرک کرنے سے۔ میرے شرک کرنے سے اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے جو اس کی غیرت جو بھڑک جاتی ہے؟ تو میں نے اس دن کیا کہا تھا، جس کی ذات میں اتار چڑھاؤ آئے وہ اس کو قیوم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات لا زوال ہے، جس میں زوال ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات مکمل طریقے سے، پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں اتار چڑھاؤ تو ہو رہا ہے نا، جذبات بھڑک جاتے ہیں، غیرت جاگ جاتی ہے، غیرت بڑھ جاتی ہے، اللہ ہنس بھی دیتا ہے، رو بھی، غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ جس کی ذات میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس کو آپ قیوم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لا زوال ہے؟ یا تو ایک طرف آ جائیں آپ، یا تو مان لیں کہ ہاں اس کی ذات میں زوال آتا ہے، یا یہ ثابت کر دیں کہ اس کی ذات میں زوال نہیں آتا۔ آپ کو خود ہی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ میرے بیان کرنے سے اللہ کی ذات کے بارے میں تصور کیا پیدا ہو رہا ہے آپ کو خود یہ معلوم نہیں ہے، آپ کو خود اس چیز سے شعور نہیں ہے، تو اپنی تعریفیں نہیں کر رہا، اپنی صفات بیان کر کے لوگوں کو اس طرف راغب کر رہا ہے کہ یہ صفات پیدا کرنی ہے اگر اعلیٰ صفات کا حامل بننا ہے۔ میں نے اس دن کیا کہا تھا، انسان کے پاس کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہو جس کی بنیاد پر وہ اپنے مقام کو حاصل کر سکے۔ وہ رول ماڈل، وہ اعلیٰ ذات اللہ کی ذات ہے۔ جبھی تو وہ یہاں پر صبغۃ اللہ کے الفاظ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا رنگ، جبھی تو وہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دعا کا مطلب فقط پکارنا نہیں ہوتا، مجھے تو پکارنے پہ لگایا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے حسنہ نام ہے، مل گیا نسخہ مجھے تو، حسنہ عمدہ بہترین، اسما جمع آ گئی، میں نے جمع کر لیا 99 جمع کر کے۔ مشکل ترین روایت بخاری کی ہے جس کو آج تک بیان نہ کر پائے ہیں، نہ کر پاتے ہیں، ڈیفینڈر اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینڈ کرنے کے دفاع کر رہے ہیں، نہیں نہیں ایسا کر لو ویسا کر لو۔ ارے بھائی تم تو خود کہہ رہے ہو کہ روایت جو ہے وہ قرآن کی تشریحات ہیں، اب تم کھڑے ہو کے تعویل کیسے پیش کر دیتے ہو اس روایت کی؟ اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں، وہ کوئی عربی کوئی ٹیون کے اندر پڑھتے بھی ہیں نا 99 نام، بچے کو یاد ہو جاتے ہیں، سب جنتی ہیں۔ اب ان کو لگتا ہے جنتی زیادہ ہوگا شاید، کیونکہ میں جنت میں جاتے ہوئے کسی کو دیکھ نہیں سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ جبھی تو میں کسی کو دوزخی اور اس کے جو ہے وہ عیوب نکالنا شروع کرتا ہوں، نہیں یار اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ جنت میں جاتے ہوئے کون کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ 99 نام یاد کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر بولتے نہیں 99 نام یاد کرنے کے بعد نا ان کے اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 99 نام یاد نہیں کرنے ہیں فقط،
اچھا بھائی کیا کرنا ہے؟ اس نام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے جب جنت میں جاؤ گے آپ۔ اچھا تو یہ آپ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں، اس حدیث میں اگر یہ بات بھی شامل کر دی جاتی تو بات سمجھ آئی تھی، آپ کو مشکل کرنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی آسے کے اندر 99 نقل کے مر گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہی نہیں اس کے اندر۔ روایت میں تو واضح الفاظ ہیں، یاد کیا ہو جنت۔ مشکل ترین روایت ہے، لوگ پھر بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور 99 نام کی جو ہے نا وہ مالا جن رہے ہوتے ہیں، مالا جب رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ 99 نام کے اندر پھر اسم اعظم بھی تو ہے نا ایک، وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 جب میں نے کروائی تھی، سامنے بیان کی تھی ہاروت و ماروت والی، تو سلیمان رسول اللہ کا قصہ بھی میں نے بیان کیا تھا، پورا ویڈیو بھی چینل پہ موجود ہے ہمارے۔ اس میں اعظم تو گم ہو گیا تھا نا سلیمان رسول اللہ سے، تفسیر میں کثیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر تبری میں لکھا ہوا ہے، کہاں ہے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے یہ بات ہے، مواد پورا مہیا ہے آپ کے پاس موجود ہے، مواد سے لیس ہیں وہ چیزیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان رسول اللہ سے اس میں اعظم ہی گم ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان سے حکومت چھن گئی تھی، وہ دوسرے بندے نے اپنا روپ چینج کر لیا تھا، وہ سلیمان بن گیا تھا، پورا قصہ موجود ہے۔ وہ اس میں اعظم پھر ان کو مل گیا تھا، انہوں نے ایک دم سے وہ اس میں اعظم ملنے کی وجہ سے سارا پاسا پلٹ دیا تھا۔ اس میں اعظم کی پوری کتابیں میں نے پڑھی ہیں، یہ تصوف کی جڑ مانی جاتی ہے اس میں اعظم، کہ تصوف میں اس میں اعظم کو ڈھونڈنے کے لیے ریاضتیں اور مشقتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، کہ بھئی فلاں کو تو اس میں اعظم حاصل ہو گیا ہے، اب تو وہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو کے ہی رہتی ہے، اپنے حالات تبدیل نہیں کر سکے، آج تک زندہ نہیں رہ سکے، کبھی مرے وہ ہارٹ اٹیک سے ہی، یا شوگر سے، یا دوسرے مرض سے، کینسر سے مر گئے، اپنی زندگی تو باقی رکھ نہیں سکے، دوسرے کی زندگی میں بھونچال لے کے آ رہے ہیں۔ وہ جو اپنی زندگی اپنی بقا کو قائم نہ رکھ سکے کسی چیز کی بنیاد پر، وہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میرے اس عمل یا اس فعل سے میں دوسروں کی زندگیاں بدل دیتا ہوں اور میری دعائیں اب وہ ہو گئی ہیں جس کو مستجاب کہا جاتا ہے؟ یہ صرف دھوکے ہیں، فراڈ ہیں، ان کو سمجھیں، نکلیں ان چیزوں سے۔ تو اللہ کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں، انسان کو ایک ہستی چاہیے جس کی بنیاد پر، جس کے بتائے ہوئے پیغام کے اوپر چل کر وہ بھی بلند اور اعلیٰ صفات کا حامل بن جائے۔ جتنا متوازن اور پیسفل نظام وہ اس کائنات کا دیکھ رہا ہے، اتنا ہی متوازن اور بیلنس نظام اپنے معاشرے میں قائم کرنے والا بن جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے پھر لوگوں کے سامنے غفور اور رحیم یہ والی صفات بیان کی ہیں، اور آپ دیکھیں آیت جہاں آئے گی، آیت کے ساتھ اس کے حساب سے جو بات چل رہی ہوگی وہاں پر وہ اس صفت کی وضاحت کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات چل رہی تھی وصیت کے بارے میں، معاشرے کی بہتری کے بارے میں، اصلاح کے پہلو کے بارے میں، اس بندے کی کمی کے بارے میں کہ اگر کوئی خوف ہو اس کی کسی ایک طرف پھر جانے سے، یا کسی اسم کا، کسی کے مقام کو گرانے کا خوف ہو، تو یہاں اس شخص کی کمزوری واضح ہو رہی تھی، اس کا خوف ہو رہا تھا، اس نے فوراً سے کہا ان اللہ غفور الرحیم۔ تمہارا کام اس کی کمزوریوں کو اچھالنا نہیں ہے، اللہ تمہاری کمزوری کو کون سا اچھال رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ غفور کا مطلب پروٹیکشن دینے والا، کور کر دینے والا، اصلاح کور تو کرنا تھا اس کے اندر۔ اگر کہیں پہ اس سے آپ کو جنفن اور اسمن کا احساس ہو رہا ہے تو آپ کو کور کرنا تھا، کور اپ کرنا تھا، اس کے لیے قرآن فاصلہ بینہم کے الفاظ استعمال کیے، درستگی کر دی جائے، اور اس کے آگے بیان کر دیا کہ غفور ہے اللہ، تو تمہیں بھی غفور بننا ہے اس مقام کے اوپر، اس موقع کے اوپر، اس واقعے کے اوپر پروٹیکشن فراہم کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس کے درمیان میں اصلاح کرنی ہے۔ وصیت بھی دیکھ کے کی جاتی ہے نا، دو بیٹے ہیں، ایک فقیر ہے ایک مالدار ہے، آپ کہیں دونوں کو برابر کے پیسہ دوں گا، تو یہ کہاں کا قسط کہاں ہوگی؟ یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ اس سے تو آپ کا جنفن اور اسمن والا پہلو نظر آئے گا، بلکہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق دیا جائے۔ وہ تصویر چلتی نہیں ہے کہ ایک شخص کی ہائٹ چھوٹی ہے، ایک کی لمبی ہے، دونوں کو ایک جیسی ٹیبل دیتی دیکھنے کے لیے،
تو جس کی ہائٹ چھوٹی ہے وہ تو دیوار کے پار نہیں دے سکتا، جس کی ہائٹ لمبی ہے اس کی تو موجے ہو جائیں گی. تو جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا، یہ قسط ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. تو قرآن اس لیے غفور کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تمہیں کہیں بھی اس کے پھسل جانے کا خوف ہو جائے تو تمہارا کام پروٹیکشن دینا ہے، کور اپ کرنا ہے، غفور بننا ہے. اور ساتھ میں رحیم والی صفت بیان کی، غفور الرحیم، یعنی جس کی زندگی میں کمزوری کا آپ کو خدشہ ہے اس کمزوری کو دور کرنا ہے. ایسے شخص میں کمزوری آپ کو واضح ہوئی، آپ اس کی کمزوری کو دور کر دیجئے، اور جہاں وہ کور نہیں کر پایا اس کو کور کر دیجئے. اللہ بھی غفور الرحیم ہے، آپ بھی اپنے اندر غفور الرحیم والی صفت کو پیدا کر لیجئے. تو یہاں اللہ نے غفور الرحیم کہہ کر آیت نمبر 182 میں دو بڑے بنیادی پیغامات، بڑے سنہری اصولوں کو، قوانین کو واضح کیا، اور دونوں کا تعلق معاشرے کے بنیادی مسائل سے ہے. قصاص کا تعلق بھی اور ساتھ میں وصیت کا تعلق بھی. میں نے کیا کہا تھا کہ وصیت صرف آپ اس کو مال دینے کی طرف لے کر نہ جائیں، بلکہ اختیار سونپنے کے لیے بھی ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ اختیار سونپ دینا یہ پورے معاشرے پر اثر کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں معاشرے سے متعلقہ ہیں. تو یہ تو ہے آیت نمبر 182. اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 183، اور یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کتب علیکم الصیام کے بارے میں. تو ظاہر ہے میں کتب علیکم الصیام پہ اتنی آرام سے تو نہیں جاؤں گا، میں سارے پہلوؤں کو لے کے چلتا رہوں گا تاکہ ہماری جو ضمنی باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، کہ سیام بھی آ جائے گا، رمضان بھی آ جائے گا، پھر یہ رمضان اور سیام ان کا تعلق آ جائے گا، پھر ساتھ میں یہ بھی آ جائے گا کہ بھائی رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا بھی یا نہیں تھا، یا یہ لوگوں نے بعد میں آ کر بنانا شروع کر دیا. بہت ساری چیزیں بعد میں شامل کر دی گئی ہیں، اور جب میں آپ کے سامنے اس کے حوالے رکھوں گا تو آپ کو بڑا تعجب بھی ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہلے سے معلومات اس کے حوالے سے ہو. جن کو معلومات نہیں ہے ان کے لیے بڑا تعجب خیز ہوگا وہ چیزیں، جو ہمیشہ سے اس کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے آئے ہیں، جو ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ یہ جو ہمیں نام دے دیے گئے ہیں مہینوں کے ہوں، ہفتوں کے ہوں، یا جو ہمیں اس مہینے اور ہفتوں کے ناموں سے جو ہمارے سامنے چیزیں پیش کر دی گئی ہیں یہ ایسی ہی ہیں جیسے کہ یہ بیان کی جاتی ہیں. تو ہمیں یہ بڑا تعجب ہوا تھا جب معلوم ہوا تھا نا ان چیزوں کے بارے میں. ہم تو سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جو چیزیں نا یہ تو ایسی ہیں گویا کہ یہ دین کے حصے ہیں، مہینوں کے نام ہو گئے، ہفتوں کے نام ہو گئے. اسلامی مہینہ تو قمری مہینہ ہوتا ہے، چاند کا مہینہ. کیوں بھائی چاند کیا سورج کیا غیر اسلامی ہے؟ وہ تو سورج ہے، سورج نام تو ہندو رکھتے ہیں، ہم تو شمس رکھتے ہیں. بہرحال میں اس کو بیان کروں گا اگلی کلاس کے اندر. آیت نمبر 183 سے میں یہ موضوع اٹھاؤں گا، مہینوں کے ناموں کی حیثیت کو، دنوں کے ناموں کی حیثیت کو، کیسے اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. اسی کے ضمن میں رمضان کو بھی لے لیں گے، رمضان کا معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور پھر سیام کو لے کر ہم آگے کی طرف رواں ہو جائیں گے. تو ابھی اس کو یہاں تک رکھتے ہیں.